الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مورخ خذ یدینا سہل لنا اشکارنا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی ہم سب کی اس بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس بابرکت محفل پاک کا صدقہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوب کی کامل سچی محبت نصیب فرمائے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل جس کے اندر میں اور آپ شریک ہے، محترم جناب ڈاکٹر رشید صاحب جنہوں نے اپنے بیٹے کی خوشی میں اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو صحت والے لمبی عمر نصیب فرمائے، اور جتنے بھی اس محفل میں بے اولاد بیٹھے ہیں اس محفل کا صدقہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا بابرکت ذکر بابرکت جگہ پر بیٹھ کر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گھڑیوں کا صدقہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، ہماری آخرت بھی بہتر بنائے۔ آمین۔ سامعین کرام، مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے اصلاح کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کرتا ہوں کہ جب میں آپ کے چک میں انٹر ہوا تو میں نے بائیں جانب نظر ڈالی، ایک دیوار کے اوپر مجھے فلیکس لگا ہوا نظر آیا۔ اس فلیکس کے اوپر ایک عاشق رسول کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک عاشق رسول کی تصویر لگی تھی۔ جب اس تصویر کو میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ میں کلمہ پڑھنے کے بعد منافق مسلمانوں کے پاس نہیں جا رہا، نبی کے سچے عاشقوں کے پاس جا رہا۔ سبحان اللہ۔ اس ہستی کا نام ہے مجدد دوران حضور قبلہ مفتی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے اس نوجوان نسل کے اندر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کھول کھول کر ڈال دیا۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے،
یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے۔ اچھا کس کس کو پیار ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا ساروں کو پیار ہے، تو ساروں نے کہنا ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا۔ اب سناؤں آپ کو بیڑا پار کیسے ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک بوڑھی اماں تھی۔ وہ بوڑھی اماں جب بھی اچانک کسی چیز سے گھبراتی نہ ڈرتی، ہو جاتا ہے انسان گھر میں داخل ہو یا کہیں بھی تو بعض اوقات انسان اچانک ڈر جاتا ہے، ہل جاتا ہے۔ وہ اماں بڑی خوش نصیب تھی۔ ہم تو کچھ اور جملے کہتے ہیں، لیکن وہ اماں جب گھبراتی تھی نا تو اس کی زبان پر یہی الفاظ آتے تھے، میں صدقے یا رسول اللہ۔ وہ کیا کہتی تھی؟ میں صدقے یا رسول اللہ۔ آپ تھوڑے بندے بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، میں مقدار کا قائل نہیں ہوں، میں معیار کا قائل ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ لسی تھوڑی ہوتی ہے، مکھن زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ آپ سارے مدینے بیٹھے ہیں، مسجد میں کوئی بھی نہیں بیٹھا، لسی زیادہ ہوتی ہے جی، لسی زیادہ ہوتی ہے، مکھن تھوڑا ہوتا ہے۔ میں مقدار کا قائل نہیں ہوں، میں معیار کا قائل ہوں۔ معیار کیا ہے؟ نبی کے سچے عاشق ہوں، وہ چاہے بدر والے 313 ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ عاشق بیٹھے ہوں چاہے وہ تھوڑے بیٹھے ہوں، جب عاشقوں میں بات ہوتی ہے محبوب کی، سنانے کا بھی مزہ آتا ہے، سننے کا بھی مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس تھوڑے بیٹھے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری محبت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ تو وہ بوڑھی اماں جب گھبراتی تھی تو وہ کیا کہتی تھی؟ میں صدقے یا میں صدقے یا رسول اللہ۔ اماں فوت ہو گئی، قبر کے اندر چلی گئی، مڑو مٹی کے نیچے۔ سرکار کا فرمان ہے، بڑے خوفناک شکل میں، ڈرونی شکل میں قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں، میت کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں۔ جب اماں فوت ہوئی، کئی دن گزرنے کے بعد بیٹے کے خواب میں آئی۔ بیٹے کو اماں کی عادت کا پتہ تھا، لیکن آج ہمارے سامنے کوئی قبر کے حالات بیان کرے تو انسان اندر سے حیران اور پریشان ہوتا ہے، خوف خدا طاری ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، چلے کم از کم مسجد کے اندر بیٹھ کر، محفل میں بیٹھ کر اسے احساس ہوتا ہے۔ بیٹے نے سوال کیا، ماں تیری قبر کے اندر بڑی بڑی آنکھوں والے، بڑے بڑے ہاتھوں والے، خوفناک شکل والے دو فرشتے آئے، چھوٹا سا تیرا گھر تھا، انہوں نے تجھے ہلایا ہوگا، اٹھایا ہوگا، اور جب تم نے ان کی پہلی دفعہ دیکھا ہوگا تو ڈر تو گئی ہوگی، تو گھبرائی تو ہوگی، بھی یہ کون ہے؟ اماں ذرا یہ بتا، وہ جو دنیا والی عادت تھی وہ دنیا میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی یا قبر میں بھی ساتھ لے کر گئی؟ سبحان اللہ۔ وہ جو دنیا والی عادت تھی کہ تو جب گھبراتی تھی تو ہائے نہیں کرتی تھی، بلکہ کیا کہتی تھی؟ میں صدقے یا میں صدقے یا رسول اللہ۔ اماں جب قبر میں گئی، ان خوفناک فرشتوں کو دیکھا تو ڈری تو ہوگی، گھبرائی تو ہوگی کہ چھوٹا سا گھر ہے، اندھیرا ہے، مٹی کی کوٹھڑی ہے، اکیلی جان ہے، ان کو میں سوالات کے جوابات کیسے دوں گی، کیا ہوگا؟ کہا بیٹا ہاں، قبر کے اندر گئی، فرشتے بھی آ گئے، انہیں پوچھنے کا مزہ آیا، مجھے جواب دینے کا مزہ آیا۔ وہ پوچھتے چلے گئے، میں جواب دیتی چلی گئی۔ اماں گھبرائی نہیں، ڈر نہیں لگا۔ کہا بیٹے وہ جو دنیا کی عادت تھی نا، وہ محبوب نبی کے پیار کا صدقہ وہ قبر میں بھی میرے ساتھ تھی، وہ میں قبر میں بھی ساتھ لے کر گئی۔ جب میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ یہ خوفناک شکل والے، یہ ڈرونی شکل والے، جب میں نے پہلی نظر ڈالی تو میں ڈر گئی، میں جیسے ڈری، خوف ہوا، پریشان ہوئی، تو میری زبان پر جاری ہو گیا، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ بس جیسے ہی زبان پر یا رسول اللہ کا نام آیا، بیٹو ساری کیفیت دور ہو گئی، سارا ڈر دور ہو گیا۔ سامنے نورانی شکل والا محبوب آیا، مصطفیٰ کو دیکھتی گئی، فرشتے پوچھتے گئے، جواب دیتی چلی گئی۔
تو یہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہم ایسے نہیں لگاتے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. اب ذرا ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جتنی بھی پارٹیاں ہیں کسی پارٹی کے پاس ایسا نعرہ نہیں ہے کہ جس نعرے کو لگانے سے بندے کو ثواب ملتا ہو. سبحان اللہ. بے شک جتنی بھی پارٹیاں ہیں کسی بھی پارٹی کے پاس ایسا نعرہ نہیں ہے کہ جس نعرے کو لگانے پہ ثواب ملتا ہو. یہ نعرہ اس پارٹی کے حصے میں آیا ہے، ان نبی کے عاشقوں کے حصے میں آیا ہے. بندہ جب اس پارٹی کا یہ نعرہ لگاتا ہے رب بندے کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. رب ثواب بھی عطا فرماتا ہے. اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر منبر پر بربلا یہ بات کر رہا ہوں. جو بندہ ہماری اہل سنت کی دو جماعتیں اور جماعتیں بھی ہیں لیکن بالخصوص ایک دعوت اسلامی اور دوسرا تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ہماری ایک سنیوں کی سیاسی جماعت، ان دو جماعتوں کی جو بندہ ڈٹ کر مخالفت کرتا ہے، ایک ہوتا ہے اختلاف رائے، کوئی بات نہیں، صحابہ نے سرکار سے بھی اختلاف رائے کیا، سرکار نے مشورہ لیا، صحابہ نے بتایا. اختلاف رائے یہ حق ہے انسان کا، اس میں کوئی بات نہیں. ایک ہوتا ہے اختلاف رائے کرنا، ایک ہوتا ہے اگلے بندے کی مخالفت کرنا، ڈٹ جانا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کے دشمن کا ساتھ دینا. جو بندہ ان دو جماعتوں کی مخالفت کرتا ہے، ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں وہ بندہ توبہ کر لے، وہ کفر کے قریب جا رہا ہے، وہ کفر کے قریب جا رہا ہے. اس لیے ہماری دعوت اسلامی نے دین کے حوالے سے جو کام کیا ہے وہ آج تک کسی مذہبی جماعت نے کیا ہی نہیں. کسی بھی مذہبی جماعت نے. آپ مدارس کو دیکھ لیں، مساجد کو دیکھ لیں، ایک تعلیم کا نظام دیکھ لیں، اس کے علاوہ بے شمار شعبہ جات ہیں جن کے اندر ہماری دعوت اسلامی نے آ کر بد عقیدہ لوگوں کا منہ بند کر دیا. اگر یہ ہماری دعوت اسلامی نہ ہوتی تو آج سنی ہمیں چراغ جلا کر ڈھونڈنے پڑتے، آٹے میں نمک کے برابر بھی ہمیں سنیت کا پتہ نہ ہوتا اگر یہ دعوت اسلامی نہ ہوتی. ذرا سوچئے وہ جو کرتے ہیں یا آپ سے اگر فنڈ وغیرہ لیتے ہیں تو کرتے کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہی بناتے ہیں نا، مدرسہ بناتے ہیں، کتنے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئے ہیں اور کتنا دین کا کام کر رہے ہیں. اور دوسری جماعت لبیک یا رسول اللہ، دیکھیں نا دوسرے لوگوں کی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ کتنا ان جماعتوں کو آگے لے کر جا رہے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے یہ ہمارے سنیوں کی واحد سیاسی جماعت ہے جن کو سیاسی حوالے سے اللہ رب العزت نے بہت عزت عطا فرما دی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، لبیک لبیک یا گونج کر لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا کے لیے سیاسی حوالے سے اس جماعت کو سپورٹ کریں، اس کی حمایت کریں تاکہ یہ جماعت آگے آئے اور آگے آ کر ہماری پارلیمنٹ کے اندر بھی ہر اسمبلی کے اندر ہر جگہ سے ایک ہی نعرے کی آواز آئے، نہ ہمیں روٹی چاہیے، نہ ہمیں کپڑا چاہیے، نہ ہمیں مکان چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. ہم بھوکے رہ لیں گے، پیاسے رہ لیں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، بس ہمیں پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ سبحان اللہ. ہر جگہ پر ہر گھڑی ہر پاکستانی زبان کے اوپر ہمیں ایک ہی نعرہ چاہیے، وہ نعرہ ہے لبیک یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تاکہ جو ملک اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا ہے اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نظام بھی ہونا چاہیے. ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اچھا جو ناراض بیٹھا وہ تو سبحان اللہ کرے. یا رسول اللہ.
دونوں جماعتوں کی کبھی مخالفت نہ کرنا، کبھی بھی مخالفت نہ کرنا۔ دیکھو نا وہ کیا کرتی ہیں، وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتی ہے نا۔ دیگر جماعتوں کو پڑھیں آپ، جو غیر مثلا بدعقیدہ لوگ ہیں، وہ اپنی جماعتوں کو کتنا آگے لے کر آ رہے ہیں، کتنی وہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم سنی ہو کر سنیوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ اگر ان کی حمایت نہیں کر سکتے تو چلو کم از کم مخالفت تو نہ کریں، مخالفت تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اے ایمان والو، تمہارا رب ہے وہ جیسے چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر تمہاری صورت کو ویسا بنا دیتا ہے۔ ماؤں کے رحموں میں وہ رب جیسے چاہتا ہے تمہاری صورت کو ویسا بنا دیتا ہے۔ آج کوئی گورا ہے یا کوئی کالا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، وہ جیسا بھی ہے رب کہتا ہے میں نے جیسے چاہا تجھے ویسا بنا دیا، میں نے جیسے چاہا تجھے ویسا بنا دیا۔ اگر کوئی اندھا اس بات پر اعتراض کرتا ہے مولا تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا ہے، تو وہ رب کی قدرت کا انکار کر رہا، وہ رب کی رضا کا انکار کر رہا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے مولا تو نے مجھے لنگڑا کیوں بنایا، تو وہ لنگڑا رب کی قدرت کو چیلنج کر رہا ہے، رب کی قدرت پر انکار کر رہا ہے۔ تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ وہ رب تھا، اس نے جیسے چاہا تجھے لنگڑا بنا دیا۔ تو بندہ ہے، تو مخلوق ہے، تو غلام ہے، وہ مولا ہے، وہ خدا ہے، وہ خالق ہے، اس نے جیسے چاہا تجھے بنا دیا۔ تیرے لیے یہی بہتر تھا، تیرے لیے یہی بہتر تھا۔ وہ رب ہے، جیسے چاہا ویسے بنا دیا۔ مولا تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، زبان چھوٹی ہے، سوال بڑا ہے، ہم راضی ہیں، تو نے جیسے چاہا ویسے بنا دیا، ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، تیری رضا پر راضی ہیں مولا، تیری رضا پر راضی ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کرتے ہیں، مولا ان عاشقوں کو تو نے جیسے چاہا ویسے بنا دیا، مجھے جیسے چاہا ویسے بنا دیا، مگر تیری بارگاہ میں ایک سوال کرتے ہیں کہ تیری مخلوق میں ایک ایسا بھی ہے جسے مدینے والا مصطفیٰ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے، جسے حبیب اللہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، جسے محبوب خدا کہا جاتا ہے۔ مولا ذرا یہ تو بتا، تو نے ہمیں بنایا اپنی مرضی سے، جب محبوب کو بنانے کی باری آئی تو نے اپنی مرضی سے بنایا یا محبوب کی مرضی سے بنایا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں بنایا اپنی مرضی سے، جب تیرے محبوب کی باری آئی، جب بدوحا کے چہرے کی باری آئی، بل نیل کی زلفوں کی باری آئی، علم نشرہ کے سینے کی باری آئی، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں کی باری آئی، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کی زبان والے کی باری آئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے تاج والے کی باری آئی، ورفعنا لک ذکرک کے شان والے کی باری آئی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کے برکت والے محبوب نبی کی باری آئی۔ مولا ذرا یہ تو بتا، تو نے ہمیں بنایا اپنی مرضی سے بنایا، جب تیرے محبوب کی باری آئی تو نے اپنی مرضی سے بنایا یا محبوب کی مرضی سے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو سبحان کہ اللہ، ہمیں تو بنایا اپنی مرضی، اپنی مرضی سے، جب محبوب کو بنانے کی باری آئی مولا یہ تو بتا تو نے اپنی مرضی سے بنایا یا محبوب کی مرضی سے؟ آئیے بڑی ایمان افروز دلائل بے شمار، ایک طریق آگے گفتگو کرتا ہوں۔ بڑی مشہور نعت ہے صحابی رسول کی، آپ سنتے ہیں
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سبحان یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک سوال کیا، اے حسان جہاں تم گئے مکے میں مدینے میں یا کسی اور جگہ وہاں تم نے نہیں دیکھا، رب کی کائنات تو اتنی بڑی ہے، جہاں تم گئے وہاں نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے جہاں تم نہیں گئے وہاں ہو، جہاں تم نہیں گئے وہاں موجود ہو۔ تو آپ نے اگلی لائن کے اندر اس سوال کا جواب دیا، کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، سوال کرنے والے میری آنکھ دوسرا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصطفیٰ جیسا کسی ماں نے جنا ہی کسی ماں نے جنا ہی جنا ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ کا شعر پڑھوں؟ آپ فرماتے ہیں حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم کر دیتا۔ سبحان اللہ، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ آگے عرض کرتے یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب، سبحان اللہ، آپ کے رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ سبحان اللہ، بزم مصطفیٰ کی ہے، سبحان اللہ، بارگاہ مصطفیٰ کی ہے، سننے والے ابو بکر عثمان علی نبی کے سچے غلام ہیں، سبحان اللہ، اور جن کے سامنے جن کی شان بیان کی جا رہی ہے وہ محبوب بھی سامنے بیٹھا ہے، اس کو دیکھ کر صحابی یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کو آپ کے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور میں نے کہا رے بدبخت، صحابی نبی کے سامنے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں اور تو 1400 سال کے بعد نبی کی ذات میں عیب نہیں لا کے بیٹھ گیا۔ تو 1400 سال کے بعد نبی کی ذات کو توڑ رہا ہے، تو پیمانہ لے کر بیٹھ گیا ہے، تھرمامیٹر لے کر بیٹھ گیا ہے، نبی کو توڑ رہا ہے، نبی کی پیمائش کر رہا ہے۔ ارے صحابی تو نبی کے سامنے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ قرآن کی ایک چلتے چلتے آیت سنا دوں آپ کو۔ سبحان اللہ، سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے سبحان اللہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں یہ جو میں نے تجھے کتاب دی ہے تمہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں، یعنی اگر اس کا معنی عیب کر لیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی عیب موجود نہیں، جس کے اندر کوئی عیب موجود نہیں، جس کے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ بندے تو قرآن پڑھ رہا ہے، تو کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ ذہن کو واش کر لے، یہ یقین کر لے یہ جو کتاب تو پڑھ رہا ہے اس کتاب کے اندر ذرہ بھر بھی عیب نہیں ہے، ذرہ بھر بھی عیب ذرہ بھر بھی عیب نہیں ہے۔ اس مولوی کے سر پر قرآن رکھ اور اس کو کہہ کہ منظور احمد شاہ کا شاگرد آیا تھا، اس کا مرید آیا تھا، وہ ہمیں کہہ کر دیا ہے ارے جس قرآن کو تو صبح شام پڑھتا ہے، رمضان میں پڑھتا ہے، استاد سے پڑھتا ہے، شاگرد کو پڑھاتا ہے، مرشد سے پڑھتا ہے، مرید کو پڑھاتا ہے، رب نے قرآن کی آیت کے اندر کہا پڑھنے والے قرآن کو پڑھ رہا ہے مگر اس یقین کے ساتھ پڑھنا اس قرآن میں کوئی عیب اس قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے۔ میں نے کہا جس قرآن کے اندر عیب نہیں، ارے رب نے تو اس قرآن کو تعویذ بنا کر سینہ مصطفیٰ میں ڈالا۔ سبحان اللہ، رب نے اس قرآن کو تعویذ بنا کر مصطفیٰ کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ ارے جو تعویذ بن کر سینہ مصطفیٰ میں آیا، ارے اس قرآن کے اندر عیب نہیں ہو سکتا۔ ارے جس نبی کے سینے میں قرآن سمایا، قرآن کے اندر عیب نہیں ہو سکتا، صاحب قرآن میں عیب کا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خلافان مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر قرآن میں عیب نہیں ہو سکتا تو جو قرآن تعویذ بن کر مصطفیٰ کے سینے میں رب نے ڈالا اور زبان مصطفیٰ سے تجھے ملا ہے،
ارے قرآن میں عیب نہیں ہو سکتا، صحیح قرآن میں عیب کا سبحان اللہ۔ عرض کی آقا ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا۔ اب جو ہم نے سوال کیا تھا رب کی بارگاہ میں، اس سوال کا جواب مولا تو نے محبوب کو اپنی مرضی سے بنایا یا ہماری مرضی سے؟ صحابی رسول نے اس سوال کا جواب دے دیا۔ عرض کرتے ہیں آقا کأنک قد خلقت کما تشاء، سبحان اللہ سبحان اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ کما تشاء۔ جب سرکار نے یہ نعت سنی نا تو سرکار نے اپنی مزمل والی چادر اتار کر صحابی رسول کو عطا فرمایا صحابی جو تو نے میری شان بیان کی ہے نا، تو نے ایک ایک حرف سچ کہا۔ سبحان اللہ۔ میرے رب نے جیسے چاہا، میرے رب نے جیسے چاہا، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے میری صحابی قیامت تک میرے غلاموں کو یہ پیغام مل گیا، ہر ایک کو رب نے بنایا، اپنی مرضی سے بنایا۔ جب میری باری آئی، محبوب خدا کی باری آئی، حبیب اللہ کی باری آئی، آمینہ کے لال کی باری آئی، عبداللہ کے راج دلہرے کی باری آئی، عاشقوں کے امام کی باری آئی، نبیوں کے امام کی باری آئی، رسولوں کے امام کی باری آئی، رب نے کہا محبوب اپنی کائنات میں ہر مخلوق کو رب نے جیسے چاہا ویسے بنا دیا۔ اب باری ہے محبوب کی، اب باری ہے یار کی، اب باری ہے حبیب اللہ کی۔ محبوب ہر ایک کو اپنی مرضی سے بنایا، لیکن محبوب تو جیسے کہتا چلا گیا تیرے رب تجھے ویسے بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے رب نے جیسے چاہا ہر ایک کو بنا دیا، لیکن جب میری باری آئی کما تشاء، محبوب تو جیسے کہتا چلا جائے گا تیرا رب تجھے ویسے بناتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب سرکار آئے نا اماں آمینہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے میں گود میں آئے، دیکھا تو اللہ اکبر کہنے لگی قربان جاؤ اس بیٹے پر، میں نے تو آج تک اتنا خوبصورت بیٹا تو کسی کا بھی نہیں دیکھا۔ میں مکے میں رہی، مدینے میں رہی، جہاں بھی گئی میں نے تو آج تک ایسا لال دیکھا ہی نہیں۔ جب اماں حلیمہ نے دیکھا اللہ اکبر وہ بھی پکار اٹھی، بیٹے تو بڑے دیکھے، بڑے گود میں بچے لیے، مگر جو آج بچہ لیا ہے ایسا پہلے کبھی بھی نہیں لیا، ایسا پہلے کبھی بھی نہیں لیا۔ حضرت عبد المطلب بول اٹھے بچے تو بڑے دیکھے مگر جو آج اپنا پوتا دیکھا ویسا کسی کا بھی نہیں دیکھا۔ جبریل کھڑے تھے، انہوں نے کہا تم نے زمین میں دیکھا، میں نے 1,24,000 کم و بیش نبی و رسولوں کا زمانہ دیکھا، زمین و آسمان کو دیکھا، سب کچھ دیکھا۔ آمینہ جیسا تیرا لال دیکھا ویسا کسی کو بھی نہیں دیکھا، ویسا کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ آواز قدرت آئی، رب نے کہا تم سارے ٹھیک کہتے ہو، ہم نے ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا۔ رب کہتا ہے تم ایسا پہلے دیکھ کہاں سکتی تھی؟ رب نے اپنی کائنات میں دوسرا محمد پیدا ہی نہیں کیا، میں نے اس طرح کا کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے، میں نے اپنی کائنات میں ایک ہی پیدا کیا ہے جسے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا جبریل کی بارگاہ پہ چلتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو نقل فرما، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار نے سوال کیا، فرمایا جبرائیل ہر نبی کا زمانہ دیکھا، ذرا یہ تو بتاؤ مجھے جیسا بھی تمہیں نظر آیا؟ مجھے جیسا بھی نظر آیا تمہیں نظر آیا؟ کہیں دیکھا؟ اللہ اکبر۔ عرض کرتے ہیں آقا قلبت مشارق الارض ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرض کرتے ہیں آقا ہر نبی کے دور کو دیکھا، ہر رسول کے زمانے کو دیکھا، ہر نبی کی امت کو دیکھا، چھان چھان کر دیکھا، زمین و آسمان کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، سب کچھ دیکھا،
مگر یا رسول اللہ جب آپ کو میں نے دیکھا، سبحان اللہ، جب میں نے آپ کو دیکھا، آمینہ کے لال کو دیکھا، لما جبرا جلن افضل من محمد، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے کیا دیکھا؟ مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، آسمانوں کا چمکتا ہوا چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ سبحان اللہ، آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ میری نگاہوں نے دیکھا کہ پانی کے پیالے میں مصطفیٰ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، رب انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ میری نگاہوں نے جب آپ کو دیکھا، آپ کے کمالات کو دیکھا، خدا کی عزت کی قسم ہر نبی کو دیکھا، مگر مصطفیٰ جیسا مجھے نبیوں میں بھی نظر نہیں آیا۔ سبحان اللہ، مجھے مصطفیٰ جیسا کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ میں کہا کرتا ہوں جبریل کو نبیوں میں نظر نہیں آیا، ارے بدبخت تو بندوں میں ڈھونڈ کر بیٹھ گیا۔ اللہ اللہ، جبریل کو نبیوں میں نظر نہیں آیا، ارے بدبخت تو بندوں میں ڈھونڈ کر بیٹھ گیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کی طرح، اللہ، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھیں، میرا وجود مصطفیٰ کی طرح۔ ارے بدبخت تو ذلت کے ساتھ مرے گا۔ ارے جبریل کو نبیوں میں نظر نہیں آ رہا، تو بندوں میں ڈھونڈ کر بیٹھ گیا ہے۔ اللہ، تو بندوں میں ڈھونڈ رہا ہے، حسینہ جمیلہ تمام موڑ دیتا، محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا۔ دنیا کے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ جس کو بھی بنایا رب نے اپنی مرضی سے بنایا، لیکن جب مصطفیٰ کو بنایا اپنی مرضی سے نہیں، محبوب کی مرضی سے بنایا۔ سبحان اللہ، بے شک، قرآن کی اب دوسری آیت سناؤں آپ کو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی تمہید بند گئی ہے، ماشاءاللہ آپ بڑے ذوق کے ساتھ بیٹھے ہیں، قرآن کو سننے والے بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو سننے والے بیٹھے ہیں، قرآن و حدیث کو سن کر ایمان کو، دل کو روشن کرنے والے بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن کی پہلی آیت پڑھی ہے، قرآن کی دوسری آیت پڑھوں آپ کے سامنے؟ آمین، سبحان اللہ، اچھا جو سننا چاہتا ہے وہ تو بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ سوال ہوا مولا قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اسی آخری پارے کے اندر، اس کے اندر اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چوتھی قسم اس شہر مکہ کی کھائی۔ مولا یہ تو شہر مکہ کی قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے، ذرا وجہ تو بتا کیوں کھا رہا ہے؟ کیا یہاں پر خانہ کعبہ ہے، آب زمزم ہے، میزاب رحمت ہے، صفا و مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حج اسود ہے، کس وجہ سے کھا رہا ہے؟ جواب آیا بندو کسی بھی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا، قسم اس وجہ سے کھا رہا ہوں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اس شہر مکہ کی زمین نے مصطفیٰ کی تلیوں کو چوما، مصطفیٰ کی تلیوں کو چوما ہے، میں اس شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ شریف کو آپ جانتے ہیں؟ سبحان اللہ، کون کون مدینے میں جانا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، جنہوں ویکھ کے اکھیاں ٹھردیاں نے، سبحان اللہ، جنہوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، رب تیری ساری خدائی وچوں ایک ہی تے شہر مدینہ ہے، تیری ساری خدائی وچوں ایک ہی تے شہر مدینہ ہے۔ مدینے دی مٹی ہر شے تو مٹھی، انہاں کول ون پت جنہاں والی مٹھی، انہاں کول ون پت جنہاں والی مٹھی۔ یہاں تک تو آپ علماء سے سنتے ہیں، ایک نقطہ جو میں نے نکالا ہے آپ عاشقوں کو سنانے لگا ہوں۔ مدینہ شریف کے اندر ایک مسجد ہے جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دعا کریں اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں یہاں سجدے کی توفیق دیتا ہے، نبی کی مسجد میں بھی سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد کے اندر ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ریاض الجنہ، ریاض الجنہ۔ علماء حضرات بیٹھے ہیں، یہ ریاض الجنہ بنی کیوں؟ جنت تو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس،
لیکن دنیا کے اندر مدینے کے اندر مسجد نبوی میں یہ ریاض الجنہ کیسے پڑھیں؟ سبحان میں بات جو کرنے لگا ہوں وہ اس لیے کرنے لگا ہوں، ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے دامن کے اندر، ہمارے ایمان کے اندر، ہمارے عقیدے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی محبت بھی رکھی ہے، آل نبی اولاد علی کی محبت بھی رکھی ہے، اصحاب رسول کی بھی محبت رکھی ہے، اولیاء رسول کی محبت رکھی ہے، اور جو یہ تمام محبتوں کی بنیاد ہے مدینے والے مصطفیٰ کی محبت عطا فرمائے۔ رب نے ہمیں اپنے محبوب کے ہر پیارے کی محبت عطا فرمائی ہے۔ اس جگہ کو ریاض الجنہ بننے کا شرف کیسے ملا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا آپ سے یہ ریاض الجنہ بنی کیسے، یہ جنت کا ٹکڑا دنیا میں بنی کیسے؟ آپ علماء یہی جواب دیں گے، اس لیے اس جگہ کو مصطفیٰ کے قدموں کو بار بار چومنے کی سعادت نصیب ہے۔ اس جگہ کو سرکار کے مبارک قدموں کو سرکار جب گھر سے باہر تشریف لاتے مسجد میں تو اس جگہ سے آتے ممبر پر جلوہ کرتے، جب گھر تشریف لے کر جاتے تو ممبر سے گزرتے اور اس جگہ سے گزر کر گھر میں تشریف لے جاتے۔ اس جگہ نے بار بار مصطفیٰ کے قدموں کی مبارک تلیوں کو چوما۔ رب نے کہا محبوب ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ایک وہ جگہ ہے صفا مروہ کی پہاڑوں کی جس جگہ پر اللہ کے نبی کی بیوی، اللہ کے نبی کی ماں اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا توڑی تھی، رب نے اس کو شاعر اللہ بنا دیا کہ یہ رب کی نشانیاں ہیں، یہاں پر نہیں دوڑو گے تمہارا حج بھی قبول نہیں ہوگا، دوڑنا لازمی ہے۔ مولا تیرے امتی قرآن، محبوب تیرے امتی قرآن پڑھیں گے، وہ کہیں گے یہ رب کی نشانیاں کیوں بنی؟ نبی کی بیوی، نبی کی ماں توڑی تھی، رب نے اسے اپنی نشانیاں بنا دیا۔ محبوب یہ تو وہ جگہ ہے جو کم از کم دن کے اندر 5 مرتبہ تو مصطفیٰ کی تلیوں کو چومتی ہے، تو نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے پھر تشریف لے کر جاتا ہے، اس نے بار بار کے قدموں کو چوما ہے۔ محبوب یہ بھی تو جگہ کہے گی مولا وہ نبی کی بیوی، نبی کی ماں نے دوڑ لگائی، اس کو تو نے اتنا عزت اتنی شان عطا فرمائی، میں تو ایک دن کے اندر کئی مرتبہ تیرے محبوب کی تلیاں چومتی ہوں، میرا مقام کیا ہے؟ رب نے کہا محبوب اعلان کر دے لوگوں یہ وہ جگہ ہے جو مصطفیٰ کی تلیوں کو بار بار چومتی ہے، مصطفیٰ کی تلیوں کو چومنے کی برکت سے رب نے دنیا میں سے جنت کا ٹکڑا بنا دیا، رب نے اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا کہ جس میں دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ میں ریاض الجنہ میں جا کر نفل پڑھوں۔ ہر عاشق کی تمنا ہے نا، جو گیا ہے اللہ اسے دوبارہ لے جائے، جو نہیں گیا اللہ تعالیٰ کم از کم ایک دفعہ ضرور حاضر نصیب۔ جس طرح کی آپ نے آمین کہی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے برے والا بھی کراس نہیں کرنا۔ آمین، زور سے بولے آمین۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ جس جہاز میں آپ کو سیٹ دینا اس جہاز میں مجھے بھی سیٹ دے دے، آپ ذکر مصطفیٰ سناتے چلے جائیں، میں ذکر مصطفیٰ سناتا جاؤں، آپ سنتے چلے جائیں، نبی کا ذکر کرتے چلے جائیں اور مدینہ شریف پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس مولوی سے پوچھئے تیرے دل میں یہ تمنا ہے، تیرے دل میں یہ حسرت ہے کہ جس جگہ نے مصطفیٰ کریم کی تلیوں کو چوما، تیری نگاہ میں اس کی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو جاتا ہے وہاں نفل پڑھنے کے لیے، پیشانی ٹیکنے کے لیے منت کرتا ہے یار مجھے 2 نفل تو پڑھنے دے، تھوڑی سی جگہ دے دو۔ جس جگہ نے مصطفیٰ کریم کی تلیوں کو چوما، رب نے اس جگہ کو قیامت تک آنے والوں کے لیے جنت کا حصہ بنا دیا، جنت کا ٹکڑا بنا دیا، ریاض الجنہ بنا دیا کہ تو جب اس جگہ پر جا کر نماز پڑھتا ہے تو مسجد میں نہیں پڑھ رہا، رب کی جنت میں پڑھ رہا، رب کی جنت میں پڑھ رہا ہے۔
ذرا اپنے ذہن پر زور دینا، اس بندے سے سوال کرنا جو آل نبی اولاد علی کا دشمن ہے، اس کے دل میں آل نبی اولاد علی کے بارے میں میل ہے، جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اہل بیت سے عشق نہیں کرتا، ارے اس سے سوال کرنا کہ جس جگہ نے مصطفیٰ کی تلیوں کو چوما وہ تو بن گئی ریاض الجنہ، تو تڑپتا ہے اس جگہ پر حاضری دینے کے لیے۔ رب نے جس جگہ نے مصطفیٰ کی تلیوں کو چوما، رب نے اس جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیا۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا، جن کو تیرا نبی اور میرا نبی ساری زندگی چومتا رہا، سبحان اللہ، جن کو تیرا نبی میرا نبی چومتا رہا ہے، کندھوں پہ بٹھا کر چھوٹے دیتا رہا ہے، جن کی خاطر تیرا اور میرا نبی سجدے لمبے کرتا رہا ہے، جن کی خاطر تیرا اور میرا نبی ذکر کرتا رہا ہے، باسے دیتا رہا ہے، ارے چومتا رہا ہے۔ ارے جس جگہ نے مصطفیٰ کی تلیوں کو چوما، رب نے اسے ریاض الجنہ بنا دیا۔ ارے جس زبان مصطفیٰ نے مولا حسن کو چوما، مولا حسین کو چونا، ذرا سوچ تو صحیح، رب نے اس حسن کو کتنی شان عطا کی ہوگی، اس حسین کو کتنی شان عطا کی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سناخان مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس جگہ نے مصطفیٰ کی تلیوں کو چوما وہ تو ریاض الجنہ بن گئی۔ ارے جس حسن و حسین کو مصطفیٰ چومتے سبحان اللہ۔ میرے آقا، یہ چار افراد وہ ہیں خوش نصیب جن کو مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان پاک سے بھرتی دی۔ سبحان اللہ، بے شک، ایک کا نام ہے شیر خدا حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، دوسری ہستی کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ، تیسری ہستی کا نام ہے مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی ہستی کا نام ہے مولا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ تو چار یار کا ماننے والا ہے وہ تو بولے سبحان اللہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جب یہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حسن اور حسین بھی جنتی، جنتی، فاطمہ اور علی جنتی، جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، سمان اور علی، حضرت علی بھی جنتی، جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی، جنتی، صدیق بھی جنتی، جنتی، سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح، سبحان اللہ، سب سے پہلے جی عقیدہ یہ بنیاد ہے، سبحان اللہ، جتنی بنیاد مضبوط ہوگی عمارت اتنی مضبوط سبحان ہوگی۔ اللہ، بے شک، تیرے عقیدے میں کمزوری ہے تو لاکھ نمازیں پڑھ، لاکھ تبلیغ کر، لاکھ حج پر جا، یہ سارا کچھ سمیٹ کر تیرے منہ پر مار دے گا۔ اگر تیرے عقیدے کے اندر نبی کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے، سبحان اللہ، بے شک، جو اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے، کوئی بھی ہے، اس کے بارے میں اگر تیرے دل کے اندر میل ہے، تیرے عقیدے میں خلل ہے، یہ تیرا سب کچھ اٹھا کر رب تیرے منہ پر مار دے گا۔ اس لیے رب تیرے عمل کو نہیں دیکھے گا، اپنے یاروں کی محبت کو دیکھے گا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کر، سب سے پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط کرے۔ کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے ماں ملا، نہ علماں وچ بسا ملا، بس یار دی گل سنا۔ خادم حسین رضی صاحب فرمایا کرتے تھے جب سرکار کی بات آ جائے نا، صحابہ اہل بیت کی بات آ جائے، اپنے کانوں کو بند کر لو، بس جو انہوں نے کہا وہ سچ کہا، سبحان اللہ، سر جھکا لو۔ جو کہہ دیا انہوں نے تیری عقل میں آئے یا نہ، جو انہوں نے کہہ دیا وہ حرف آخر، سبحان اللہ، بے شک، وہ حرف آخر ہے، آخر ہے۔ بس ان کے خلاف کوئی بندہ بات کرے کبھی بھی نہ سننا، کبھی بھی نہ سننا۔ عقیدہ خراب ہوا، دنیا بھی برباد، قبر بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔
سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، پھر اس کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اپنے اعمال کو دیکھیں کہ میں جو کر رہا ہوں کیا میرے نبی کا یہی طریقہ تھا؟ میرے نبی نے مجھے یہ بتایا تھا؟ میں یہ جو کر رہا ہوں کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے یا ان کی مرضی کے مطابق ہے؟ میں ایک یہاں پر اشارتاً بات کرتا چلوں، جب ہم فوت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمر نصیب فرمائے، انسان کا منہ کھولا رکھا جاتا ہے، باقی سب ڈھانپ دیا جاتا ہے، منہ کھلا ہوتا ہے۔ جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو وہ منہ والی جو گانٹھ ہوتی ہے وہ کھول دی جاتی ہے۔ کیوں کھول دی جاتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سارا جسم تو لباس کے اندر چھپا ہوتا ہے، منہ کو کھول دیا جاتا ہے۔ جو فرشتے آ کر باقی سارا کفن کھول سکتے ہیں وہ منہ والا کفن نہیں کھول سکتے، کھول سکتے ہیں نا، لیکن کیوں کھولا جاتا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں اس لیے کھولا جاتا ہے کہ جو نبی کا عاشق ہے، کلمہ پڑھنے والا، اس کی قبر کے اندر مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، سرکار تشریف لاتے ہیں۔ جب سرکار تشریف لاتے ہیں عاشق کی نگاہیں مصطفیٰ کو دیکھتی ہیں، مصطفیٰ کی نگاہیں امتی کو دیکھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ منہ کو کھلا اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ تیرا نبی تیری شکل کو دیکھ کر مسکرا پڑے، ارے تو قبر میں آیا ہے شکل مصطفیٰ والی لے کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ والی شکل لے کر آیا ہے، اپنے منہ کے اوپر میری سنت کو سجا کر آیا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے تیری شکل کو دیکھیں، سوال جواب کا مرحلہ تو بعد میں، تیری شکل کو دیکھیں تو فرشتے بھی کہیں یار مبارک ہو، بقیہ سوالات تو جوابات بعد میں ہوں گے، تیری شکل کو دیکھ کر ہمیں رشک آ رہا ہے کہ تو مدینے والے مصطفیٰ کی سنت سجا کر آیا۔ سبحان اللہ۔ شکل تو اپنے نبی والی لے کر آیا۔ یہ منہ سے کفن کو اس لیے ہٹایا جاتا ہے، یہ منہ سے کفن کو اس لیے ہٹایا جاتا ہے، جو بھی بغیر داڑھی والا بیٹھا ہے آپ کہیں تو میں ہاتھ جوڑ دوں، آپ کہیں تو آپ کے پاؤں پکڑ لوں، خدا کے لیے اپنے چہروں کے اوپر نبی کی سنت کو سجا لیں، اپنے چہروں پر نبی کی سنت کو سجا لیں، تاکہ جب قبر میں جائے نا فرشتے بھی کہیں، مصطفیٰ بھی دیکھ کر پکار اٹھیں یار ٹھیک ہے تیرے اعمال باقی جیسے بھی ہوں گے، صورت تو مصطفیٰ والی لے کر آیا، سبحان اللہ، شکل تو مصطفیٰ والی لے کر آیا ہے۔ اور میں یہاں پر کہا کرتا ہوں اپنے نبی سے اتنی محبت کرو، اتنا پیار کرو، اتنا عشق کرو، اتنے فنا ہو جاؤ، اتنے فنا ہو جاؤ کہ جب قبر میں فرشتے سوال کریں نا ما کنت تقول فی حق ھذا رجل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی طرف اشارہ کر کے ارے بتا قبر میں آنے والے اس نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، مصطفیٰ سے تیری اتنی محبت ہو، سبحان اللہ، اتنا پیار ہو، درود کا اتنا نذرانہ تو لے کر جائے، سلاموں کا اتنا نذرانہ لے کر جائے، نبی کی یاد میں آنسوں کا اتنا خزانہ لے کر جائے، اتنا قرب لے کر جائے، جب فرشتے سرکار کی طرف اشارہ کرے نا بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو تجھے بولنے کی ضرورت نہ پڑے، مصطفیٰ فرشتوں کا ہاتھ پکڑ کر کہیں فرشتوں اس سے کیوں پوچھتے ہو، میں کون ہوں؟ ارے مجھے مصطفیٰ سے پوچھو قبر میں آنے والا کون ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے مصطفیٰ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں کہ قبر میں آنے والا کون ہے، تم اس سے کیوں پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ مجھے مصطفیٰ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں یہ کون آیا۔ سبحان اللہ، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں یوں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہماری گفتگو کہاں ہو رہی تھی؟ بھول گئے جی؟ مکہ کی قسم، وہ تو ہم آگے آ گئے تھے، آپ بھی بھول گئے، بلند آواز سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے آئیے
بات ویسے لمبی ہو گئی تھی، میرے ذہن سے بھی نکل گئی ہے، یاد نہیں آ رہی۔ آخری قرآن مجید کی آیت سنا کر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے۔ قرآن مجید کی تیسری آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک آپ کو قرآن سنانا ہے یا نبی کا فرمان سنانا ہے؟ سبحان اللہ۔ ادھر ادھر کی بات ہم نے کرنی نہیں ہے، عاشق اپنے محبوب کی ہی بات کرتا ہے۔ سبحان وہ ہک ہے ہوں ہک دی ہر دم سک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے۔ قرآن کی تیسری آیات بے شمار ہیں، یہ سارا قرآن ہی شان مصطفیٰ سے بھرا پڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی دیر تک آپ کو سنا سکتا ہوں، مگر ٹائم کے اندر رہتے ہوئے آپ کو قرآن کی تیسری آیت سنا کر گفتگو ختم، پھر کبھی آیا تو پھر آپ کو سناؤں گا۔ اس آیت کا کچھ پس منظر یہ ہے، سرکار نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے عرض کی مولا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنہ غفور رحیم، مولا جس نے تیرے نبی ابراہیم کو مانا وہ میرا ہے، جس نے نہیں مانا وہ تیرا ہے، تو جانے وہ جانے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، انہوں نے عرض کی مولا جنہوں نے مجھے مانا وہ میرے، باقی تیرے اور میرے نبی نے جب یہ آیتیں پڑھی سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا سرکار کے رخساروں نے مصطفیٰ کے آنسوں کو چومنا شروع کر دیا، سبحان اللہ۔ سرکار کے مبارک قطروں کے آنسوں کے بہتے دینا شروع کر دیے۔ مولا نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ محبوب سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں آپ؟ یا رسول اللہ محبوب بتائیں تو صحیح۔ سرکار کی بارگاہ میں جبریل آ گئے، سرکار نے فرمایا اے جبرائیل مجھے میری امت یاد آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ مجھے میری امت یاد آ رہی ہے۔ میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت کے اندر نبیوں نے کہا جو نیک ہیں وہ میرے ہیں، جو گنہگار ہیں وہ تیرے ہیں، تو بخش دے، جہنم میں ڈالے جنت میں ڈالے، تو جیسے چاہے کرے، تیری مرضی ہے۔ مولا میں تو جانتا ہوں میرے غلام سارے بابا فرید تو نہیں بن سکتے، سارے داتا علی حجویری تو نہیں بن سکتے، سارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو نہیں بن سکتے، سارے شہباز قلندر تو نہیں بن سکتے، سارے پیر مہر علی شاہ تو نہیں بن سکتے، سارے خواجہ کرامت حسین تو نہیں بن سکتے، سارے خواجہ عبد الصمد تو نہیں بن سکتے، سارے منہاج علیہ السلام تو نہیں بن سکتے، سارے عبد علیہ السلام تو نہیں بن سکتے، سارے پیر منظور احمد شاہ تو نہیں بن سکتے، سارے خادم حسین رضوی تو نہیں بن سکتے، سارے الیاس ستار قادری نہیں بن سکتے۔ مولا میں جانتا ہوں میری امت کے اندر یہ چند لوگ ہوں گے جو اتنی شانوں کے مالک ہوں گے، جو اس مسجد کے اندر میرے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھیں گے، قیامت تک یہ میرے غلام آتے رہیں گے۔ مولا میرے وہ غلام سارے بابا فرید تو نہیں ہوں گے، داتا علی حجویری تو نہیں ہوں گے، مولا میرے ان غلاموں کا کیا بنے گا؟ میرے ان امتیوں کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرض کی مولا مجھے امت کی یاد ستاتی ہے، امت کا غم یاد آتا ہے۔ جبریل گئے رب کی بارگاہ میں، بات بتائی، رب نے کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو میرے محبوب پریشان کیوں ہوتے ہیں، انا سنردیک فی امتک ولا نسوک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اپنی امت کے بارے میں جیسے کہتا چلا جائے گا تیرا رب ویسے کرتا چلا جائے گا۔ تو اپنی امت کے بارے میں جیسے کہے گا تیرا رب ویسے کرتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار کا وقت وصال قریب آئے نا، جانتے ہیں آپ سرکار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا وصیت کی تھی؟ یہ حدیث پاک میں نے مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پاک سے سنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نیٹ کے اوپر یہ کلپ آپ کو موجود ہے، کہ جب سرکار کا وقت وصال ہے نا قریب، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، سرکار نے کیا نصیحتیں کی؟ بے شمار نصیحتیں تھیں، ان میں سے ایک نصیحت سنا کر گفتگو کو بس قریب لے کر جاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اسرائیل رب نے تجھے بڑی عزت دی ہے، بڑی طاقت دی ہے، بڑا روب دیا ہے، بڑا دبدبا دیا ہے، اے اسرائیل میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، بلند آواز سے پوچھ سبحان اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ تیرے اور میرے نبی نے کیا نصیحت کی، فرمایا اسرائیل آج تو میری روح قبض کرنے کے لیے آیا، رب نے تجھے بڑی طاقت دی، بڑی طاقت دی، تو جانتا ہے میں اپنے امتی سے بڑا محبت کرتا ہوں، اپنے امت سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ جبرائیل رب نے تجھے جتنی بھی طاقت دی ہے نا، جتنی بھی طاقت دی ہے، جتنا بھی زور دیا ہے، تو قیامت تک میرے عاشقوں کی روح قبض کرے گا، تو قیامت تک میرے غلاموں کی روح قبض کرے گا۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں، رب نے تجھے جتنی بھی طاقت دی ہے آج وہ سارا زور مصطفیٰ کی روح نکال دے، سبحان اللہ۔ آج وہ سارا زور مصطفیٰ کی روح نکالنے پر لگا دے۔ اس لیے میرا امتی برے والا کے اندر، اس چک کے اندر جب تو کسی میرے عاشق کی روح قبض کرے گا، اس پر سختی کرے گا، وہ پریشان ہوگا، اسے درد ہوگا، اسے تکلیف ہوگی، وہ برے والے میں پریشان ہوگا، میں مدینے کے اندر پریشان ہو جاؤں گا، میں گنبد خضرا میں پریشان ہو جاؤں گا۔ تو سارا زور میری روح نکالنے پر لگا دے تاکہ قیامت تک تو میرے جس محبوب کی، میرے جس عاشق کی روح قبض کرے، زور نہ لگائے بلکہ پیار سے روح قبض کرے، محبت سے روح قبض کرے، تاکہ روح نکلتے وقت میرے عاشق کو تکلیف نہ ہو، میری امتی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے، ذرا سوچئے، وقت وصال ہے سرکار کا، سرکار حضرت جبرائیل کو یہ نصیحتیں کر رہے ہیں، امت کا غم ہے۔ اور جب سرکار اپنی قبر کے اندر تشریف لے گئے، مزار کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، حضرت فضل بن عباس، جو آخر میں قبر مبارک سے تشریف لائے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار کے لب مبارک حرکت کر رہے ہیں، میں نے کان لگایا، میں نے کہا سنو تو صحیح یہ کیا کہہ رہے ہیں سرکار۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جیسے میں نے کان لگائے تو سرکار کے لبوں سے یہی آواز آ رہی تھی، ربی حب لی امتی، سبحان اللہ، ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے۔ جب سرکار اس دنیا پر تشریف لائے، سب سے پہلا کلام سرکار نے رب کی حمد بیان کی، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا فسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، خدا کو سجدہ کیا، رب کی شان بیان کی۔ اس کے بعد جو سرکار نے دوسرا جملہ بولا وہ جملہ یہی تھا، ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے۔ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کے اندر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹی سے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ساری مخلوق چل کر دروازے مصطفیٰ پر آئے گی، اور پھر تیرا اور میرا نبی اپنی اس گنہگار امت کے لیے رب کی بارگاہ میں جا کر سجدہ ریز ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے، جس نبی نے وقت ولادت امت کو یاد رکھا، ساری زندگی امت کو یاد رکھا، وقت وصال امت کو یاد رکھا، اس دنیا سے جانے کے بعد امت کو یاد رکھا، تیرے اور میرے لیے کل قیامت کے دن سرکار اپنی اس پیشانی کو رب کے حضور جھکا دیں گے، اور سرکار اتنا جھکائیں گے، اتنا جھکا دیں گے کہ سرکار کی جو دستار مبارک ہوگی نا، وہ آپ کے سر مبارک سے نیچے اتر جائے گی، سرکار کے سر مبارک سے اتر جائے گی، زمین پر آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے، جس نبی نے تیرے اور میرے ساتھ اتنی محبت کی، ذرا سوچئے کل نبی نے اگر سوال کر لیا کہ میں نے تو تجھے ہر جگہ پر یاد رکھا، امتی تو نے مجھے کہاں کہاں یاد رکھا، اللہ، کیا اس نبی کا دل روزے میں دکھتا نہیں ہوگا جب اس کا امتی آج کے اس دور میں سود کے پیسے پر پل رہا ہے، رشوت کے مال پر پل رہا ہے، جب اس کا کلمہ پڑھنے والا امتی ذخیرہ گندوزی کرنے پر تلا ہوا ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا
शादी ब्याह की महफिल के अंदर कंजरियों को बुलाकर, नाच गाने वालियों को बुलाकर रक्स और सरूर की महफिल सजाता है। खून पसीने की कमाई को पानी की तरह उन बाजारी गंदी औरतों के ऊपर फेंकता है, अपनी माल और दौलत को भी ज़ाय करता है और उस दौलत के बदले गुनाहों को खरीदता है। जिस रब ने तुझे ये रिज़्क़ अता किया, जिस रब ने तुझे ये खुशी अता की, उस खुदा को राज़ी करना था, उस नबी को राज़ी करना था, लेकिन तूने क्या किया? जिनको राज़ी करना था उन्हीं को नाराज़ कर दिया, अल्लाह उन्हीं की नाफरमानी की। जरा सोच तो सही, तू क्या मुँह लेकर जाएगा? आज जब तू उस नबी का कलमा पढ़ने के बाद, उस नबी का आशिक कहलाने के बाद अपने इस मुंह के ऊपर नबी की सुन्नत पर उस तरह फिरवाता है, नबी की सुन्नत को कत्ल करवाता है, जरा सोच तेरे नबी को रोज़े में तकलीफ नहीं होती होगी? आज तेरी माँ और बहनें, तेरी बेटियां जब घर से नंगे सर निकलती होंगी, बड़े लिबास पहनकर निकलती होंगी, जरा सोच उस नबी के सामने कब्र में तू क्या मुंह लेकर जाएगा? कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के सामने क्या मुंह लेकर जाएगा? अरे अगर उस नबी ने तुझसे सवाल कर लिया, मैंने इस दीन की खातिर ताइफ के पत्थरों को बर्दाश्त किया, सर से लेकर पाँव के नाखूनों तक मैं लहू लहान हुआ, इस दीन को फैलाने के लिए मैंने अपने नवासों को शहीद करवा दिया, मेरे सहाबा की गर्दनें उतराई गई, मेरे सहाबा को शैब अबी तालिब में कैद कर दिया गया, भूख और प्यास की तकलीफ को बर्दाश्त किया, मेरी सहाबियात को ऊँटों से बांध कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, गर्दनों पर तलवारें चलाई गई, बेशुमार जख्म दिए गए, मुझे बुरा भला कहा गया, गालियाँ दी गई, बदकलामी की गई, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त किया। ऐ मेरे उम्मती ज़रा बता, तूने मेरे दीन के साथ क्या किया? तूने मेरे दीन की कितनी कदर की थी? तेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं था कि तू 5 वक्त मस्जिद में आकर नमाज पढ़ सके, तेरे पास तो इतना टाइम नहीं था कि तू सुबह उठकर कुरान के 1 रुकू भी तिलावत कर सके, तेरे पास तो इतना टाइम नहीं था कि तू अपने सर को ढांक कर नबी की सुन्नत को जिंदा कर सके, तेरे पास तो इतना टाइम नहीं था कि तू अपने चेहरे के ऊपर नबी की सुन्नत को सजा सके, तेरे पास तो इतना टाइम नहीं था कि तू कम से कम अपने एक बच्चे के कुरान का हाफिज तो बना देता, अपने एक बच्चे को दीन का आलिम तो बना देता, ताकि तेरी नस्ल के अंदर दीन की खुशबू पैदा होती, दीन की तबलीग होती, मेरे दीन को इज्जत मिलती, मेरे दीन को वक़ार मिलता, मुझे मुस्तफ़ा को खुशी होती। ज़रा सोच, कल क़यामत के दिन तेरे और मेरे नबी ने ये सवाल कर लिया तो हम मुस्तफ़ा के सामने क्या मुँह लेकर देंगे? इस सवाल का क्या जवाब देंगे? ज़रा सोचिए, आज तन्हाई में बैठकर अपना मुहासबा करें, मनो मट्टी के नीचे जाना है, बहन भाइयों ने, औलाद ने, रिश्तेदारों ने मुंह के ऊपर मट्टी फेंक कर चले आना है, फिर वहाँ कब्र के कोठरी के अंदर आना मुस्तफ़ा ने, आना नबी की ज़ात ने है। ज़रा सोच, ये जो आज सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक जो अमाल कर रहा है, ज़रा सोच मेरा कौन सा ऐसा अमल है जिससे मेरा नबी राज़ी होता है और कौन सा ऐसा अमल है जिससे मेरा नबी राज़ी नहीं होता। मैं आपको इशारतन बहुत कुछ कह गया हूँ, बहुत कुछ मैंने आपको इस्लाही नुक्ता दे दिया है, आपकी रुख मोड़ दिया है मैंने आपका। जिस चीज़ का मुझे हुक्म हुआ कि आपने इस्लाह के हवाले से बात करनी है, ये मेरा हक़ था, मैंने आपके सामने रख दिया। अब आपकी मर्ज़ी, इसको माने या ना माने, जो मानेगा सुबहान अल्लाह, जो नहीं मानेगा अपने अंजाम की फिक्र कर दे। जांदी वारी डरोना बणियो ते हथ ना लांदे डर के, वो जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे ने तेरे घर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे ने तेरे घर दे। ज़रा सोच, जब क़यामत के दिन तो शफ़ात मुस्तफ़ा के लिए बारगाह मुस्तफ़ा में जाएगा, तेरे नबी ने ये सवाल कर दिया तो मुस्तफ़ा को क्या शक्ल दिखाएगी? तुझे रंगो रक्सो सरूर की महफिल में लौटाने के हज़ारों रुपए थे, लेकिन जब मस्जिद के लिए चंदा मांगा जाता था तो तेरा मुंह सूज क्यों जाया करता था? मैंने तो इस दीन के लिए, इस मस्जिद के लिए, इस मदरसा को बढ़ाने के लिए मैंने तो अपना खून भी पेश कर दिया, अपना तन मन कुर्बान कर दिया। मेरे सहाबा मदीने को छोड़कर पूरी दुनिया पर चले गए, इस दीन की तबलीग के लिए, दीन को फैलाने के लिए। घर बार को छोड़ा, माल जान को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, लेकिन तू एक बिस्तर को छोड़कर मस्जिद में नमाज के लिए भी नहीं आ सकता था।
تو ایک بستر کو بھی چھوڑ کر رب کے گھر کے اندر سجدہ کرنا نہیں پسند کرتا تھا. ذرا سوچئے رب تم سے مصطفیٰ نے یہ سوال کر لیا تو تم ہمیں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ڈاکٹر رشید صاحب کی محفل میں آنے والوں، یہ پیغام ہے آپ کے لیے اور یہ پیغام میرے لیے بھی ہے. جو کچھ میں نے کہا، جو آپ نے سنا، اللہ ہمیں سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارے اس نبی کے ساتھ میں کیوں نہ وفا کروں، اس نبی کی سنت کو اپنے اندر کیوں نہ ڈالوں، کیوں نہ اس نبی کی زندگی کو اپنے زندگی کا شعار بناؤں، کیوں نہ اس اسوہ حسنہ کے اوپر چلوں. جو نبی کل قیامت کے دن سجدے میں سر رکھے گا، محبوب کی آواز آئے گی، یا محمد ارفع راسک. سونیا ہن تے سر چک لے، سونیا ہن تے سر چک لے. وصل تو ہوتا سونے تو مانگتے صحیح، رب تینوں عطا کرے گا. میرے بابا جی اس کا پنجابی میں ترجمہ کرتے تھے تو میں پنجابی میں ہی سنا رہا ہوں. سونیا سر چکتے صحیح، تو مانگتے صحیح، تو بولتا جا، رب دیتا چلا جائے گا. تو مانگتے صحیح، وشفا شفا. سونیا تو بولتے صحیح، تو شفاعت تے کر. دیکھ تو جندے بارے بھی کمے کر، رب انہوں جنت انعام عطا فرما دے، جنت ٹکٹ عطا فرما. وقل یسمع لکا. سونیا اج رب تیری نہیں سنے گا تو پھر سنے گا کیوں؟ رب نے تیری نہیں سننی تے پھر سنے گا کیوں؟ سونیا تو اٹھتا صحیح، تو اٹھتے صحیح، سر چکتے صحیح، تو منگتا چلا جا، رب تینوں دیندہ چلا جائے گا. اللہ اکبر. اور سرکار کتنا مانگیں گے، کتنا مانگیں گے. رب نے کہا فطر دا محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، آپ راضی ہو جائیں گے. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا میرے صحابہ لا ارضى واحد من امتی فی النار، جب میرا جہنم سے آخری امتی، جب جہنم سے میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا، میں عرض کروں گا مولا میں تیرے اوپر راضی ہوں گا. سبحان اللہ یا رسول اللہ. سبحان جی مولا میں فرمایا صحابہ کب راضی ہوں گا؟ جب میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا، میں عرض کروں گا مولا میں تیرے اوپر راضی ہوں، سبحان اللہ. میں تیرے اوپر راضی ہو گیا ہوں. ذرا سوچئے آج تو ملاوٹ کرتا ہے، سود کھاتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. کل قیامت کے دن مصطفیٰ نے یہ سوال کر لیا تو کیا جواب دے گا؟ کیا شکل لے کر جائے گا؟ مومن ہوتا کون ہے؟ مومن وہی ہوتا ہے جہاں اللہ رسول کی بات آ گئی وہ سر جھکا دیتے ہیں. بس جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی وہاں وہ سر جھکا دیتا ہے. میں مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں آپ کو خدا کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، جس نے بھی سود پر کاروبار کیا ہے انجام اس کا برباد ہوا، انجام اس کا بربادی ہے. میری عقل میں جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے نقصان میں کہا ہے، حرام کہہ دیا ہے، میری عقل اس میں کہاں سے فائدہ لے سکتی؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا. یعنی ہم جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر، ہم اس میں سے کہاں سے فائدہ لے سکتے ہیں؟ کیا ایمان کی نشانی یہی؟ آج کتنے ایسے گناہ ہیں، آج ذخیرہ دوزی کا گناہ، اور اس سے بڑا واقعہ جو آپ نے سنا میاں والی کے اندر، معصومہ بچی کو ایک باپ نے گولیاں مار کر شہید کر دیا. ذرا سوچئے مصطفیٰ نے دل کے اندر، روزے کے اندر دل دکھا نہیں ہوگا؟ ارے لوگوں میں تو بیٹیوں کی عزت بتانے کے لیے آیا تھا، بیٹیوں کو تو زندہ زمین سے درگور کرنے سے بچانے کے لیے آیا تھا. میں نے تو بیٹیوں کی عزت اور محبت کا درس دیا تھا. تم کون سے امتی بن گئے اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو گولیاں مار رہے، اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو گولیاں مار رہے ہو؟ ارے وہ تو جہالت کی زندگی تھی جو زندہ زمین میں بیٹیوں کو دفن کرتے تھے. میں نے تو یہ آ کر کہا تھا جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی کل قیامت کے دن وہ مصطفیٰ کے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی تھیں، جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں. ذرا سوچئے جب اس بدبخت باپ نے ننھی سی جان پر گولیاں ماری ہوں گی، تیرے اور میرے نبی کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ جب تم مصطفیٰ کے ان غلاموں سے دھوکہ بازی کرتا ہے،
فراڈ کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، کیا مصطفیٰ کا دل روزے میں نہیں دکھتا ہوگا؟ میرے آقا نے کتنی مومن کی شان بیان فرمائی۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا، ہاں کبھی وقت آ جائے تو ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے، لیکن کبھی وقت آ جائے تو بزدل بھی ہو جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج جو بندہ بھی جھوٹ بولتا ہے وہ گریبان میں جھانک کر دیکھے، میں جھوٹ بولتا ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ مومن نہیں۔ اگر میں مومن ہوں تو پھر مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پھر مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو پھر میں مومن نہیں ہوں۔ آخری بات، گفتگو لمبی ہو سکتی ہے، سراکی کی ایک بات سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں، پھر کبھی آئے پھر آپ کو سناؤں گا۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، سنا دوں آپ کو سراکی کی ایک بات۔ کوٹ مٹھن دی سرکار محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید ایک واری لنگھا تو ساری جاتے، ایک واری لنگھا تو ساری جاتے، داریاں کرے ساں میں سکہ لہاتے، پھل پان مصری الچیاں منگے ساں، اترے گلاباں تھی مل مل دھوے ساں، کنگھی کرے ساں تے مہندی ملے ساں، کول بہے ساں دولہا بناتے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کول بہے ساں دولہا بناتے، شملے دی سوٹیاں تے جے پور تے چیرے، لکھ نال نیلم تے پک راج ہیرے، اونج تے غریب ہاں پر دل تعمیر ہے، اونج تے غریب ہاں پر دل تعمیر ہے، جو کچھ بھی دے ساں میں دے ساں رجاتے، جو کچھ بھی دے ساں میں دے ساں رجاتے، زوری جے ویسو تے ونجن نہ دے ساں، گل پا کے پلڑا میں منتاں کرے ساں، آپے چلے سو کدی نہ اٹھے ساں، رج رج کے ویسو میں سکاں لہاتے، ایو سوال فرید دا من کھن، ایو سوال فرید دا من کھن، جند جان کڈ کھن، لٹ مال ود کھن، مویاں دیاں خبراں آپ پہ چل کھن، دل ٹھار لے ساں مٹھائیاں داتے۔ آپ دا نا ایک مرید ہے، وہ کام کریں دے موچی دا، کیا کام کریں دے؟ موچی دا۔ اور جرے ویلے آپ کو ملن آوے نا تے آپ کی بارگاہ دے وچ نا ایک دھوتی دا تحفہ گھن دے آندا ہے۔ کیا گھن دے آندا ہے؟ دھوتی دا۔ اور تساں تے سارے بیٹھے وے شہر والے، ہن تو کیا پتہ دھوتی کیا بنا ہوندی ہے؟ اچھا جی کو پتہ ہوتا کہ سبحان اللہ، دھوتی لونگی تو تحفہ گھن دے آندا ہے۔ ایک سال اندے کول پیسے نہ تھے، غریب ہے، دھوتی نہ گھن سکیا۔ او ہوں سال خواجہ صاحب کو ملن واسطے نہ آیا، دوجا سال آیا، محنت کی تھی، ہوں دو لنگیاں کی تھی، دو دھوتیاں، وہاں کے ایک پچھلے سال آلی ایک اے آلی، دو دھوتیاں گھیرے دے آ گیا، پیش کی تھی۔ خواجہ صاحب جڑا اللہ دا ولی ہوندے نا، وہ اتھا نہیں دیتا، وہ اتھا دے وہ اتھا نہیں دیتا، یہ ہاتھ کیا چھا دے، نا 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 نا، جڑا اتھا دے دے وہ ولی نہیں، جڑا اتھا دے دے وہ ولی نہیں، جڑا اتھا دے دے وہ جڑا اتھا دے دے وہ ولی ہے۔ یہ اللہ والا کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دو کیوں گھننا ہے؟ وہاں کیا صحیح پچھلے سال آیا نہ آ سکیا تے دھوتی دا میں انتظام نہ کر سکیا تے ہی سال میں نے ڈبل کی تھی، فرمایا کہ ایک پچھلے سال والی تے ایک اسی سال والی۔ خواجہ صاحب آ کے ماچس گھینا، کیا گھینا؟ ماچس گھینا ہے۔ خواجہ صاحب ماچس دی تیری لائی، لنگیاں ساڑ دی، لنگیاں ساڑ دی، بھال آ رہے مرید دھاڑ دی، جڑے بے بیٹھے ہیں دھاڑ دی، انہاں کیا صحیح یہ مرید کتنی محبت دے نال، ڈاڈی محبت تے پیار دے نال، چاہواں دے نال ایک گھن دے کہ تُسا بھالا چھوڑ دیے۔ ہن خواجہ صاحب جڑا جملہ فرمایا میں آخر دے وچ یہ جملہ سنے گا پیاں، دعا کرے نا اللہ تعالیٰ کو سارا کو سمجھ کے عطا فرما دے کہ بعد ہی جملے دے عمل دی توفیق عطا فرما۔ خواجہ صاحب جڑا بھالا ہی نا مریداں کیا وہ بھی ہاتھ جوڑ کے دے صحیح گاڑی محنت کی تھی، مشقت نال گھن دے آئے ہو تو تسا بھالا چھوڑے ایک منٹ دے وچ سوہا بنا دیتی ہے۔ خواجہ صاحب فرمایا گال اے ہے وہ چیز کو بھال
ہوں چیز کو بھاگا بھی آ گئے ہوں چیز کو بھالا کیوں جڑی یار کو جدا کرے اللہ جڑی یار کو جدا یار کو جدا کرے ہوں چیز کو بھالا جڑی یار کو جدا کرے آگے ہینا لنگیاں میں پچھلے سال میں بنی ملنا ہے تو ہینا لنگیاں بھی بجا کر میں کو نہیں ملنا آیا اور میں کو تیری لنگیاں نہیں چاہیدیاں تیری دھوتے نہیں چاہیدیاں میں کہتا تو چاہیے میں کو تو چاہیے میں ہینا لنگیاں میں کیا کرا جائے تیرے میں تے میرے میں جدائی پا چھوڑی میں کو یہ لنگیاں نہیں چاہیدیاں ہوں چیز کو بھالا جڑی یاد کو جدا کرے نبی دے غلام ہو اج گھر بانج دے نا لسٹ بنا کھنو میرا کیڑا عمل ہے جڑا میرے نبی کو جدا میرے نبی کو جدا کرے دے اج ہوں عمل کو ہر عمل کو باندھے بھالا دے میں کوڑ مرے نا یہ نبی کو جدا کرے دے بھالا دے میں ملاوٹ کرے نا یہ نبی کو جدا کرے دے بھالا دے میں سود کھانا یہ نبی کو جدا کرے دے بھالا دے میں دھی بھیند حق کھا دی بیٹھا واپس کر دے اے بے کو جدا کرے دے نبی کو اج واپس بلا دے بھالا دے میں بے ایمانی کرے نا خیانت کرے نا جھوٹ بولے نا بے ادبی کرے نا گستاخی کرے نا بد سلوکی کرے نا بد اخلاقی کرے نا یہ میرے جڑے اعمال ہیں نا یہ سارے میرے کو نبی کو جدا کرے اچھا اج نہ سارے کو بھالا اج نہ سارے کو بھالا دے بل دیکھ تو اتھا بھالے سے تو نبی وال ٹر دے ویسے نبی تیرے وال بھج دیا سبحان اللہ بے شک نبی سونا تو ٹر دے ویسے نبی سونا بھج دیا سی تے ہوں چیز کو بھالا لیتی ہے جیڑی تے کو نبی کو جدا کرے دیے نبی بھی اللہ جے سارے فاصلے ختم فرما چھوڑے نبی بھی رستے مٹا چھوڑے تو جتھا ہو سے آمنہ دلال اتھیں آسی تو جتھا ہو سے آمنہ دلال اتھیں آسی اج گھر کہہ دے ہی چیز تے غور کرے جیڑی چیز تے کو نبی کو جدا کرے دیے ونج دے بھالا ہوں چیز کو بھالا دے جیڑی یار کو جدا کرے ہوں چیز کو بھالا جیڑی نبی کو امتی کو نبی کو جدا کرے ڈٹھے کھول قرآن دے ورک سارے تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا تیری شان کا کرے انکار تیرا کو آسلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندا شام سویر ایو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا کئی دی حد حدود نہ کھاویں قیام سجود نہ کھاویں پیٹ دے پتھر بد گھنے ظفر ساری زندگی سود نہ کھاویں اللہ عمل دی توفیق عطا